اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه یأتی شفیعا یوم القیامة لصاحبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کی تلاوت کرو، اس لیے کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا۔ خاص کر یہ رمضان کا موقع ہے، قرآن اور رمضان ان دونوں روزوں کا تعلق بہت بڑا گہرا ربط ہے۔ روزوں کی فرضیت کا جہاں اعلان ہوا، اسی کے ساتھ نزول قرآن کی بات آئی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام فرمایا، تو دوسری جگہ دوسری آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں روزوں کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی بڑی اہمیت ہے، خاص کر تلاوت قرآن ہونی چاہیے۔ ہر روزہ دار خاص کر قرآن کی تلاوت میں وقت لگائے، اور یہ قرآن کی تلاوت پر بڑی فضیلتیں حدیث میں آتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھا کرو، قیامت کے دن یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، سفارش کرنے والا بن کر آئے گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ روزہ اور قرآن یہ دونوں جو ہیں اپنے لیے خاص کر اللہ کے اس بندے کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا پروردگار میں نے دن میں اس کو کھانے سے پینے سے شہوتوں سے روک کے رکھا، اے اللہ آج میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش قبول فرما۔ اور ادھر قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روک دیا، منع کر دیا، اے اللہ آج میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش قبول فرما۔ حدیث میں آتا ہے فیشفعان، دونوں کی سفارشیں قبول کی جائیں گی۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ۔ تو بہرحال رمضان میں روزے دار کے لیے سب سے بہترین کام جو ہے تلاوت قرآن ہے۔ ہمارے اسلاف کا حال تھا، دیگر دنوں میں درس حدیث سے مشغول رہنے والے تمام محدثین بھی درس حدیث کو چھوڑ کر کے وہ لوگ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر رمضان میں تلاوت قرآن کا بڑا اہتمام فرمایا تھا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں وارد ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان میں ہر رات جبریل امین کو قرآن سناتے تھے اور ان سے بھی قرآن سنتے تھے، اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 2 مرتبہ قرآن سنایا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے بھی تھے، سناتے بھی تھے۔ جبریل امین علیہ السلام سے قرآن کو سنانا آپ کا معمول تھا۔ گویا کہ قرآن مجید کی اہمیت اور تلاوت قرآن کی اہمیت بھی خاص کر رمضان کے اندر اس سے واضح ہے۔ بعض مرتبہ لوگوں کو ایک اشکال ہوتا ہے ایک حدیث کی بنیاد پر کہ 3 دن سے کم میں جو ہے قرآن ختم نہیں کرنا چاہیے، خاص کر کے 3 دن سے کم قرآن پڑھنا نہیں، قرآن ختم پر باقاعدہ ایک حدیث میں منع ہے۔ تو اس کا جواب امام ابن رجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 3 دن سے کم میں ختم قرآن کی ممانعت ہمیشگی سے منع ہے، ہمیشگی کا معمول نہیں ہونا چاہیے، لیکن اوقات مفضلہ جیسے مخصوص طور پر رمضان کا مہینہ ہے اور مخصوص مقامات ہیں جیسے مکہ مدینہ ہے، ان تمام مقامات میں زمان اور مکان کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے 3 دن سے کم میں بھی ختم قرآن کی یا قرآن مجید کو ختم کرنے اور قرآن مکمل پڑھنے کی باقاعدہ جو ہے اس کی وضاحت معلوم ہوتی ہے۔ اسی لیے خاص کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ روزانہ یہ قرآن ختم کرتے تھے۔ کوئی جو ہے 7 دن میں، کوئی بعض صحابہ اکرام میں 7 دن میں قرآن ختم کرنے والے بھی تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 60 مرتبہ انہوں نے قرآن ختم کیا۔ یہ ہمارے تمام اسلاف کا جو عمل جو بتا رہا ہے کہ خصوصاً رمضان میں چونکہ خصوصی طور پر اس مہینے کی بڑی عظمت اور فضیلت وارد ہے، کثرت تلاوت میں ہمارے اسلاف مشغول رہتے تھے۔ البتہ رمضان سے ہٹ کر 3 دن سے کم میں قرآن مجید کو ختم کرنا یقیناً اپنی جگہ ممنوع ہے، اس کی ممانعت وارد ہے،
لیکن ان دنوں میں خاص کر رمضان کے اندر تلاوت قرآن کا اہتمام کرتے ہوئے آدمی کثرت سے صبح و شام تلاوت کرے، یہ چیز بہت اچھی چیز ہے اس کے واسطے۔ حدیث میں آتا ہے قرآن مجید کی تلاوت میں ایک ایک لفظ پر 10 نیکی ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم 3 ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس لیے خصوصاً رمضان میں جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت مشغول ہو جائیں، خصوصاً مرد حضرات جب بھی نماز کو آتے ہیں، نماز سے پہلے نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، اور خاص کر خواتین اپنے بہت سارے معمولات کو ایک طرف رکھ کر کے تلاوت قرآن کے لیے وقت نکالیں۔ بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت نہ ہو وہ قبرستان ہے، بالکل قبرستان سے بدتر ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کو آباد کیجئے، قرآن کی تلاوت سے بچے، بڑے، بوڑھے، گھر کی عورتیں سب قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جائیں۔ خصوصاً یہ مہینہ جو ہے قرآن کا مہینہ ہے، اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے کثرت سے قرآن کی تلاوت کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس مغفرت پانے کے ذرائع میں قرآن کی تلاوت بھی ایک ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔